جن لوگوں کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے مگر پیسہ نہیں ہوتا وہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. پہلے تو ان کو ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ آنے جانے کا، کیونکہ جتنے بھی اسکولس ہیں پرائیویٹ سطح پہ یا کالجز ہیں وہ سارے سٹیز میں ہیں، اور چونکہ زیادہ تر جو ہمارے لوگ ہیں دیہاتی ہیں، یہاں کے دور دور علاقوں میں رہتے ہیں، دیٹس وائی ان لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے. سیکنڈ یہ کہ جو لوگ جس ادارے میں پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی ان لوگوں کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کو جن کے کسی کا فیس کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کی دوسرے آنے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو اب تک نگلیکٹ کیا گیا ہے. بہت زیادہ پیچھے سمجھتے ہیں خود کو، اتنا بیکورڈ سمجھتے ہیں، چونکہ یہاں سے بہت ہی کم لوگ ہیں فیمیلز جو پشاور جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، کراچی جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے. پیسوں کے زور پہ وہ لوگ پڑھتے ہیں، نیچے سے شہروں کی طرف جاتے ہیں. مگر جن لوگوں کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے مگر پیسہ نہیں ہوتا وہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ جو فاڑا کے خواتین ہیں بہت زیادہ کریٹیو ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کو سپورٹ دیا جائے تو یہ لوگ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. اب تک تو صرف یہ لوگ ٹیچنگ تک ہی محدود ہیں، صرف ٹیچنگ ہے اینڈ ڈاکٹرنگ، باقی کوئی بھی شعبہ ان کے لیے ان کے گھر والے الاؤڈ نہیں کرتے. میں سب سے اپیل کروں گی، گھر والوں سے بھی، حکومت سے بھی، کہ ان لوگوں کو آگے بھی بڑھایا جائے. تبدیلی تو آئی ہے، بالکل آئی ہے، اور یہ جو مرجر کا جو فیصلہ تھا یہ بہت جلد ہوا، اور جیسے بھی ہوا، لیکن اب جو مسائل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو جو ہے نا اسکالرشپ ہے وہ نہیں ملتی، یا کوئی اور اسکول ہے وہ بند ہے. جو حالات ہم بھی گزرے ہیں اس میں جو ڈسٹرائے ہو گئے تھے اب بھی وہ کلوز ہے، تو چینجز ہوئے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی کی ضرورت ہے. اب حالات بالکل بہتر ہے، بس اب ہم چاہتے ہیں کہ یعنی یہاں پر تعلیم جو ہے نا وہ عام ہو جائے. تعلیم کے لیے تو اس کے لیے کوئی اچھی سی جابز وغیرہ ہے، اس کے لیے کوئی اچھی سے اقدام لے جائے موجودہ.